نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرست کو بھی سمجھایا۔ جب ستارے کو دیکھا فرمایا ھذا ربی، اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو بھی سمجھایا، فرمایا ھذا ربی، اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو بھی سمجھایا، فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر۔ یہاں ایک بات اس موقع پر ہمارے محترم مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بیان میں فرما رہے تھے، مجھے بڑی پسند آئی، تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ قبر کے اندر جب انسان فوت ہوگا تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ یہ بات معروف ہے۔ بعض روایات کے اندر تو یہ ہے کہ یوں پوچھا جاتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، لیکن الجامع الصحیح للبخاری میں ایک روایت کے اندر یوں ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں وہ سوال یوں کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ان الفاظ سے بعض اہل بدعت نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیسے حاضر ناظر ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہتے دیکھیے فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک وقت میں ایک نہیں، 2 4 نہیں، سینکڑوں بلکہ لاکھوں انسان فوت ہوتے ہیں، اور فرشتے جو ہے جب ان کے پاس سوال کے لیے جاتے ہیں تو ہر فرشتہ یہی کہتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہر قبر میں ہوتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں اس میں اشارہ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ھذا، دوسرا ذالکا۔ اگر چیز قریب ہو تو ھذا کہتے ہیں، اگر وہ چیز دور ہو تو ذالکا کہتے ہیں۔ تو جب فرشتہ یوں کہتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو یہ قریب کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بیک وقت لاکھوں جگہ موجود ہوتے ہیں، اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ یہ استدلال کیا ہے انہوں نے اس روایت سے، حالانکہ اس لفظ سے اور اس کلمہ سے اور اس اسم اشارہ سے حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مولانا فرمانے لگے کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، چاند آسمانوں پر ہے، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، سورج جو ہے وہ آسمانوں پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس ستارے اور چاند اور سورج کے درمیان میں ہزار نہیں، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ اس میں اشارہ قریب ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں ھذا ربی۔ سورج کتنی بلندی پر ہے نہ معلوم کس آسمان پر، پھر بھی کہا ھذا ربی۔ جبکہ مدینہ منورہ کا فاصلہ تو ہمارے ملک پاکستان سے یا ہمارے شہروں سے چند ہزار کلومیٹر کا ہے، کسی جگہوں بعض شہروں سے 2000 کلومیٹر، بعض جگہوں سے 2500 کلومیٹر، بعض جگہوں سے 3000 کلومیٹر، بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ جبکہ سورج، چاند اور ستاروں کا فاصلہ ابراہیم علیہ السلام سے کروڑوں کلومیٹر دور کا تھا، وہ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ھذا ربی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی، قرآن نے یہ بتلا دی کہ ھذا کا لفظ اگر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ھذا کا لفظ جو ہے یہ دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ جواب دیا تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو گرامر کے خلاف ہے، علم نحو کے خلاف ہے، اس لیے کہ علم نحو کا اصول ہی یہ ہے کہ ھذا قریب کے لیے آتا ہے اور ذالک دور کے لیے آتا ہے۔ تو ہم نے اسے سمجھایا کہ یہ گرامر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تیری عقل کے خلاف ہے۔ ایک گرامر کا اصول ہے، ایک اس اصول کے نیچے ایک اور اصول لکھا ہوتا ہے۔ گرامر کا اصول یہی ہے کہ اگر چیز دور ہو تو ذالکہ کہا جاتا ہے، اگر چیز قریب ہو تو ھذا کہا جاتا ہے، لیکن اس اصول کے نیچے ایک اور اصول یہ ہے کہ اگر چیز دور ہو
اور اس دور چیز کے درمیان میں اور اس بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، کوئی پردہ اور حجاب نہ ہو، تب بھی اس کو حاذا کہتے ہیں۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام زمین پر، ستارہ آسمان پر، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، فرمایا حاذا۔ ابراہیم علیہ السلام زمین پر اور چاند جو ہے وہ آسمانوں پر، سورج بھی آسمانوں پر، درمیان میں کوئی رکاوٹ اور پردہ نہیں، فرمایا حاذا۔ تو جیسے وہاں حاذا دور کے لیے ہے، اسی طرح اس حدیث کے اندر ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرشتہ مدینہ منورہ کی قبر اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ اب بتا اس شخص کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا ایسا یہ مت کہو کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے پاس دلیل نہیں، ایک دلیل نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن کوئی ماننے والا ہو، عقل سلیم رکھنے والا ہو۔ ایک بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ان کے کسی عالم سے پوچھ لو یا جاہل سے، اس سے پوچھو کیا آپ علیہ السلام نے ہجرت کی ہے؟ کہیں گے جی کی ہے۔ ہم نے کہا ہجرت کیسے ہو گئی؟ پہلے مکہ میں تھے، پھر مدینہ گئے۔ اگر پہلے مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، تو پھر ہجرت کا معنی ہی کوئی نہیں۔ ان سے پوچھو کیا حضور علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے؟ کہیں گے لے گئے۔ پوچھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے؟ یہ کہیں گے لے گئے۔ پھر پوچھو کیا جنگ بدر کے لیے اس بدر کے علاقے میں جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے وہاں تشریف لے گئے؟ یہ کہیں گے جی بالکل گئے۔ پھر ان سے پوچھا جائے کیا جنگ احد کے لیے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر گئے؟ کہیں گے جی بالکل گئے۔ ان سے پوچھے کیا آپ جنگ خندق کے مقام پر گئے، تشریف لے گئے؟ کہیں گے بالکل گئے۔ ان سے پوچھو کیا جنگ تبوک کے لیے عرب کے بارڈر کے آخری انتہا تک ملک اردن کے قریب گئے؟ کہیں گے جی گئے۔ فتح مکہ کے لیے مکہ آئے؟ کہیں گے جی بالکل آئے۔ بقیع میں دعا کے لیے جاتے تھے؟ کہیں گے جی جاتے تھے۔ کیا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے؟ کہتے جی بالکل لائے۔ حج کے لیے مکہ آئے؟ کہتے جی آئے۔ مینا بھی گئے؟ کہتے جی مینا بھی گئے۔ عرفات بھی گئے؟ جی عرفات بھی گئے۔ مزدلفہ میں بھی گئے؟ کہتے جی مزدلفہ میں بھی گئے۔ پھر حج کر کے واپس مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے؟ کہتے جی واپس تشریف لے گئے۔ اب یہ ہے کہ آپ یہاں بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی جا رہے ہیں۔ جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ نہ کہیں جاتا ہے نہ کہیں آتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سوچ بوجھ نصیب فرمائے۔ اسی صورت کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائیں تو یہی لوگ ہیں جن کو امن بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ پریشان اس لیے ہو گئے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، اور ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے ہنستے ہنستے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہنستے ہنستے چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب اور قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، نہ ہمیں سمجھ میں آیا، نہ ہم نے اس سے اثر لیا، نہ ہماری کیفیت بدلی، نہ ہماری حالت بدلی۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس کے معنی کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کے مطلب اور مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو، کچھ نہ کچھ اس سے کمی پیشی نہ ہوتی ہو؟ اینا لم یظلم نفسہ، کون ایسا ہے جس نے کوئی نہ کوئی غلطی نہ کی ہو، خطا نہ کی ہو؟ بڑے پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہاں ظلم کا وہ معنی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم کا یہاں معنی وہ ہے جو سورۃ لقمان کے اندر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ یہ شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم کا معنی شرک ہے، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ ظلم سے مراد جو ہے وہ اعمال کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے جو ایمان لایا اور اس نے پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو یہی لوگ ہیں جن کو امن بھی ملے گا اور انہیں ہدایت بھی ملے گی۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، بلکہ ایک اصول یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو، انسان کو قرآن کے نزول کا پس منظر معلوم ہو،
اور پس منظر کیسے معلوم ہوگا؟ وہ صحابہ کرام سے معلوم ہوگا۔ صحابہ ہوں گے تو تفسیر سمجھ میں آئے گی، صحابہ نہیں ہوں گے یا صحابہ کو نہیں لیں گے تو تفسیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ صحابہ کو چھوڑ کر آپ قرآن کی تفسیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ صحابہ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اور اس پر ہم نے کیا اشکال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ اللہ ہمیں صحیح سوچ بوجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح سورۃ انعام کی ایک آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ ساری آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تو لطیف بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تم سب کو دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، یہ اس کا آسان سا ترجمہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، حضور علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پر جو ہے کچھ دوسرے لوگ نے اعتراض کیا کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی آنکھ جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، تو ان کا عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے بہت لے دے کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات ان کے سمجھنے سے بالا تر تھی، انہوں نے بات کو نہیں سمجھا بلکہ صحیح بات کو بگاڑ دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ امت حضور علیہ السلام کو دیکھتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ہم امت نے نبی کو دیکھا اور ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا، اور یہ اپنے بیان کے اندر بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ تو پھر حدیث کے مطابق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربہ، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ دیکھیے اب اعتراض ہمارے اوپر نہیں بنتا، اگر یہ بات غلط ہے تو اعتراض حضرت عبداللہ ابن عباس پہ بنتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تمہاری کج فہمی اور کم فہمی اور کم عقلی کا نتیجہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب کوئی بھی نہیں دیکھ سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھ لیا، یہ ان کا اعتراض ہے۔ ہم نے کہا دیکھیں آپ اپنی اس بات پر جو آپ نے کلیہ بنایا ہے ذرا قائم رہیں۔ اب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، ہدایت کے بعد تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، پھر تم جنت میں چلے جاؤ، اور جنت میں جانے کے بعد تم اللہ کا دیدار کرو۔ جنت میں جانے کے بعد تم وہاں اللہ کا دیدار کرو گے نہیں کرو گے؟ کہتے جی کریں گے۔ میں نے کہا یہ تو پھر قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تم اب کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ کہتے جی بات یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے اس زندگی کے اندر کھلی آنکھ کے ساتھ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ جنت میں جانے کے بعد تو کر سکتا ہے، اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہم نے کہا عجیب بات ہے، اب آپ یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار زمین پر رہ کر کیا یا عرش پہ جا کر کیا؟ کہتے ہیں یہ عرش پہ جا کر کیا۔ تو میں نے کہا پھر ہمارا عقیدہ کیسے خلاف ہو گیا؟ اس بات کے تو تم بھی قائل ہو کہ جنت میں جانے کے بعد ہر ایمان والا اللہ کا دیدار کرے گا، اور اگر حضور علیہ السلام نے معراج کی رات عرش معلیٰ پہ پہنچ کر اللہ کا دیدار کیا، نہ یہ آیت کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسی باتوں کو کسی سمجھنے والوں سے سمجھا کرو، خود ہی جو ہے اس کے صغرے کبرے ملا کر نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرو۔ اسی صورت انعام کی ایک آیت وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہاں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے اس آیت کے اندر دعوت دینے والوں کے لیے۔ مکہ کے مشرکین اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہمیں اس کی دعوت پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے۔ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹا یہ تیری قوم اور تیری قوم کے سردار شکایت لے کر آئے ہیں
فرمایا چچا میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اگر تم یہ ایک کلمہ پڑھ لو عرب و عجم تمہارا غلام بن جائے گا۔ میرے اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، کیا میرے نبی جو تیرا طرز ہے یہ طرز امت کو تو سمجھا کہ دعوت دینی ہے، دعوت دیتے ہوئے دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کے معبودوں کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، اس لیے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ پھر جو ہے اللہ کو گالی دیں گے، اس لیے تم اپنے سچے خدا کو گالی دلوانے کا سبب نہ بنو۔ اس بات کو آپ ایک حدیث سے سمجھیں، حدیث کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ اگر تم اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی سے بچانا چاہتے ہو تو دوسرے کی ماں اور باپ کو گالی مت دیا کرو۔ ایسے ہی تم جو ہے ان کے معبودوں کو برا نہ کہو بلکہ اللہ کی دعوت ضرور دو، کیونکہ وہ ضد کے اندر آ کر پھر اللہ کی ذات کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اسی صورت کی ایک آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر وہ حدیث نقل کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ یہود کے جو ہے وہ 71 فرقے تھے اور عیسائیوں کے 72 فرقے اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہو گئے، اور ان 73 فرقوں کے اندر جو ہے 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم نے اس پر غور کیا کہ وہ کون سا ایک اضافی فرقہ اس امت کے اندر ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھا، تو غور و فکر کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ فرقہ ہے جو علماء اور فقہا اور مجتہدین سے بغض رکھتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے۔ وہ فرقہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، وہ اس امت کے اندر ہے جو فقہا سے بغض رکھتا ہے۔ پہلے کیوں نہیں تھا؟ کہ پہلی امتوں کے اندر فقہا نہیں تھے، مجتہدین نہیں تھے، جب یہ لوگ ہی نہیں تھے تو ان کے دشمن بھی نہیں تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے قیامت تک جو انسانوں کی مسائل کی ضرورت ہے وہ فقہا کے ذریعے سے پوری کی جانی تھی، اس لیے اس امت کے اندر اللہ نے بڑے بڑے فقیہ اور فقہا پیدا کیے، تو جب وہ پیدا ہو گئے تو ان کے دشمن بھی پیدا ہو گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علماء، فقہا، مجتہدین، محدثین، تمام دین کی خدمت کرنے والوں سے بغض نہیں، نفرت نہیں، بلکہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس سورت کی ایک آیت ہے ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ اللہ حساب بھی جلدی لیتے ہیں، اگر کوئی معافی مانگ لے اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے، اور بعض ایمان لائے ہیں لیکن اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، یعنی بعض اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ جماعت والے لوگ جب گلی گلی محلہ محلہ پھرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی جاؤ ہندوؤں کو دعوت دو، ہمیں کیوں دعوت دینے آگے، ہم تو مسلمان ہیں، سکھوں کے پاس جاؤ اور جو ہے یہودیوں کے پاس جاؤ۔ تو ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہے، ہم تمہیں جو ہے وہ ایمان کی دعوت دینے نہیں آئے۔ وہ لوگ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، تو ان سے ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو مانو، اور تم مسلمان ہو لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی بات نہیں مانتے، تمہیں ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو۔ وہ کافر لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے، ان سے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو مانو، اور آج کا مسلمان رسول اللہ کی نہیں مانتا تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی مانو، ان کے لیے دعوت الگ ہے اور تمہارے لیے دعوت الگ ہے۔ یہ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یہاں ایک عجیب بات ہے، اس کے اندر ایک عجیب بات ہے، دو جملے اللہ تعالیٰ لائے ہیں، رحیم بھی ہے غفور بھی ہے۔ رحیم اور غفور یہ اس کی علت بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں معاف نہیں کرتے کہ معافی کوئی تمہارا حق تھا، نہیں، بلکہ اللہ اس لیے معاف کرتے ہیں کہ اللہ کو رحیم کہتے ہیں۔
تو علماء کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کے اندر جب بھی اللہ کے دو صفتیں اکٹھی آ جائیں تو پہلی صفت دعویٰ ہوتی ہے اور دوسری صفت اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہاں غفور دعویٰ ہے اور رحیم اس کی دلیل ہے کہ اللہ معاف کرنے والے، اس لیے نہیں کہ ہم کوئی اس کے استحقاق رکھتے ہیں یا ہمارا حق ہے کہ اللہ معاف کرے، نہیں نہیں، اس کی دلیل یہ ہے چونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ سب پر مہربان ہے، اس لیے اللہ جل شانہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے ہر وقت ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔